اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مظلوم بختیور کے والد، اور ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے سر ہمیں بڑا افسوس، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صبر دے. یہ بتائیے کہ جی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس حوالے سے ذرا. دیکھیں جی، ظالموں نے، سارے سسرالیوں نے مل کے میری بیٹی کا گلا کاٹ کر اس کو مار دیا، اور بعد میں یہ ڈرامہ رچایا کہ یہ 2 ڈاکو آئے تھے جو کہ اس کو مار کر چلے گئے ہیں. اور اس کے لیے وہ بعد میں پولیس کو کال کرنے کے بعد ساری چیزیں واضح ہوئیں کہ ان ظالموں نے خود ہی یہ حرکت کی ہوئی تھی، اور اس کو یعنی آپ کا داماد اور اس کی والدہ اور گھر والے صاحب، گھر والے سارے تو مل مسئلہ کے، صرف یہ تھا کہ پیسے کا معاملہ تھا. یہ جو اتنا جی وہ ساری رجسٹریاں اور میری بیٹی کے نام جو میں نے پراپرٹی اس کو شرعی حق دیا تھا، اس کو وصول کرنے کے لیے وہ یہ کر رہے تھے، اس سے وہ چھیننا چاہ رہے تھے کہ یہ ساری جائیداد اگر وہ مر جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ان کے نام پر آ جائے گی. بیوی کی جائیداد بندے کے نام جاتی ہے، تو وہ اس جائیداد کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اچھا یہ بتائیے، شادی پہ 150 تولہ سونا ایسے یہ بات درست ہے؟ جی 150 جی تولہ جی، شادی پہ 150 تولہ سونا میں نے ڈالا تھا اپنی بیٹی اور اس کے بعد پراپرٹی شرعی حق کروڑوں کی پراپرٹی بھی دی. جی جی آپ نے داماد کو سپورٹ بھی کرتے رہے؟ جی کرتا رہا. تو اس کے باوجود اس ظالم نے یہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا. اور قریبی رشتے دار تھے آپ کے وہ؟ جی میری جو بیٹی ہے اس کا یہ ماموزاد تھا، سگا ماموزاد تھا. جی. اور بچے آپ کی جو بیٹے کے کتنے ہیں؟ 3 ہیں جی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. 2 بیٹے اور 1 بیٹی. اور اس کے باوجود بھی اس ظالم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا بالکل بھی. بس جی. تو یہ ڈرامہ اب جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت ایک چھوٹی بچی نے آپ کو انفارم کیا جب آپ کو اطلاع ملی. جی جی، انہوں نے مجھے خود کال کی تھی. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں چھوٹی ایک بچی تھی اور 1122 والوں کی گاڑی کھڑی تھی، جنہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں بختیور کا باپ ہوں، مجھے انہوں نے کال کیا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا. تو کہتے جی ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. تو پھر بہرحال اسی پہ میں نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ فون کال 15 پہ ملائیں. اس کے بعد پھر پولیس آئی اور پولیس نے سارا کام ٹیک اوور کر لیا. بالکل صحیح جی. آپ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اگین آپ کو صبر دے، ہمت دے. اپنوں نے ہی اتنا بڑا آپ پہ ظلم کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے، جس کے لیے آپ نے ساری زندگی نچھاور کی. آپ کی بیٹی بھی اپنی ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا نا اپنے سسرالیوں کا، لیکن انہوں نے نہیں رکھا. ظاہر ہے جی، بیٹیوں کو تو تربیت یہ دی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اب آپ جا رہی ہو جس گھر میں تو ان کے لیے برکتیں، رحمتیں، ان کے لیے باعث برکت ہو، باعث رحمت ہو. اور ماشاءاللہ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، بڑی اچھی خوبصورت اولاد. وہ خود بہت پیاری اور خوبصورت بچی تھی. ان ظالموں نے اس کو قبر میں اتار دیا. اب آپ سر کیا اس کیس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ اس طرح کے کیسز کو کیسے ختم کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اور بختاوریں نہ بنے اور ظلم نہ بڑھے. 70% جرائم میں کمی لے کر آئے ہیں CCD والے. یہ سارے معاملات بھی CCD کے پاس جانے چاہیے. خاص کر یہ والا کیس ایک سیمپل بنے تاکہ اس جرم کے جو ظالم اور قاتل ہیں وہ بھی 70% بچیاں بچ سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے جو گھروں میں ہو رہی ہے. اس دہشت گردی کو بھی روکنا چاہیے. میری CM صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اس پر غور فرمائیں اور اس کیس کو سیمپل بنا کر، اور CCD والوں کو ہی، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو ہر کیس وہاں جائے تاکہ 10 میں سے 7 بچیاں وہاں پر بھی بچیں. جیسے کہ قبضہ گروپ والے، جیسے کہ مافیاز اور دوسرے لوگوں کو، ڈرگز بیچنے والوں کو اتنی عبرتناک سزائیں دی گئیں، تو یہ بھی بہت عبرتناک ہونا چاہیے. کیونکہ کسی کی معصوم بیٹی کو مار کر اور عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، اچھا وکیل، اچھے پیسے، بیانوں کو بدلوا دینا، یہ کر دینا، کوئی برے پولیس والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں. مطلب یہ سب کچھ ممکن تبھی ہے جب انکوائریوں میں بہت سارے مسائل بنائے جاتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں. ہر چیز کا مسئلے کا حل پاکستان میں لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، لیکن اب یہ جو CCD والے ہیں، یہ جتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، جتنے احسن طریقے سے انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں
کہ ان کیسوں کو بھی ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ کوئی بھی بیٹی جو ہے اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے، نہ کسی بھی والد کو یہ دن نہ دیکھنا نہ دیکھنا، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ یہ نہ دن نہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو ہمت دے، صبر دے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح ہر کسی کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ایسے ظالموں سے بچائے تاکہ کبھی کسی والد کو، والدین کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔